بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اس کے بعد جو لفظ ہے وہ لفظ تین طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 1 فَيَفْصِمُ، یعنی باب ضرب یضرب سے مضارع معروف کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، یہ فصیح ترین لغت ہے اس کو پڑھنے کی۔ دوسرا پڑھنے کا طریقہ ہے فَيُفْصَمُ، مجہول کا صیغہ، اور تیسرا پڑھنے کا طریقہ ہے فَيُفْصِمُ، باب افعال سے، تو باب ضرب سے، باب افعال سے، اور معروف فَيَفْصِمُ تو فَيُفْصَمُ مجہول، تینوں طریقے سے یہ لفظ پڑھا جاتا ہے۔ اول زیادہ بہتر ہے۔ ترجمہ کریں گے، وہ وحی یا وہ کیفیت مجھ سے جدا ہوتی ہے۔ فَيَفْصِمُ عَنِّی، وہ وحی یا وہ کیفیت مجھ سے جدا ہوتی ہے۔ وَقَدْ وَعَیْتُ عَنْہُ، حالانکہ میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، حالانکہ میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ عنہ میں ہو ضمیر کا مرجع فرشتہ جبرائیل امین۔ وقد وعیت عنہ ما قال، نہیں، قال کا فاعل، قال کا فاعل جبرائیل امین فرشتہ، حالانکہ میں یاد کر چکا ہوتا ہوں اس چیز کو جو جبرائیل نے کہی، حالانکہ میں اس چیز کو یاد کر چکا ہوتا ہوں جو جبرائیل نے مجھ کو کہی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے متعلق جو سوال کیا گیا تھا، کیف یاتیک الوحی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے دو اہم ترین صورتوں کو بتلایا، یا دو کثیر الوقوع صورتوں کو بتلایا۔ اس میں سے پہلی صورت بتلائی سلسلۃ الجرس والے، اور اس کے متعلق فرمایا کہ وہ مجھے بہت بھاری لگتی ہے، اور پھر جب وحی منقطع ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، تو میں جبرائیل نے جو بات کہی ہوتی ہے میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ یہ جو لفظ وعیتو ہے، اس کے متعلق ایک بات یہ ذہن میں رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے مبارک الفاظ الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر یاد ہو جاتی تھی۔ اس وعیتو کے لفظ کے اندر دوسری بات ہے، اس کا مفہوم بھی مجھے سمجھ میں آ جاتا تھا، یعنی جو وحی یاد ہوتی تھی تو وحی کا مفہوم بھی سمجھ میں آتا تھا اور یاد بھی ہو جاتی تھی، دونوں چیز ہوتی تھی، سمجھ بھی اور حفظ بھی دونوں ہو جاتا تھا۔ اب اس کی صورت کیا ہوتی تھی، اس کی ایک تعبیر سمجھو۔ تھوڑی سی باریک بات ہے لیکن دھیان سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ عین نزول وحی کے وقت پر، یعنی جس وقت پر وحی نازل ہو رہی ہے، عین نزول وقت نزول وحی کا، سلسلۃ الجرس کی طرح ایک آواز سنائی دیتی تھی، جو ابھی بتلایا۔ جب نزول ہو رہا ہے وحی کا، عین نزول کے وقت پر سلسلۃ الجرس کی طرح ایک آواز سنائی دیتی تھی، لیکن عین نزول کے وقت پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔
عین نزول کے وقت پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب یہ ہے خطاب ربانی، اللہ کی طرف سے خطاب ہو رہا ہے، اور ربانی خطاب میں ایک خاص قسم کی عظمت ہوتی ہے، جلال ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے یہ خطاب ربانی ہے، اس میں ایک خاص قسم کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، ایک خاص قسم کا جلال ظاہر ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ایک رعب چھا جاتا تھا، خاص قسم کا ایک رعب وحی کی عظمت اور وحی کے جلال کی وجہ سے چھا جاتا تھا۔ کلام باوزن، چونکہ وحی کا کلام اسی لیے وزندار بھاری بھرکم کلام ہوتا تھا، اس لیے کلام موجود ہے، باری تعالیٰ کا کلام موجود ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ جس وقت پر وحی نازل ہو رہی ہے، سلسلۃ الجرس کی آواز سنائی دے رہی ہے، یہ وحی کلام الہی ہے، خطاب الہی ہے، اس کی ایک عظمت ظاہر ہوتی، اس کا ایک جلال ظاہر ہوتا، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر مرعوب ہو جاتا تھا۔ اب اس وقت پر کلام تو موجود ہے چونکہ عین نازل ہو رہا ہے، لیکن اس وقت پر سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ رعب کی وجہ سے۔ کلام الہی کا جلال، کلام الہی کی عظمت عین اس وقت پر وہ سمجھ میں نہ آتا، لیکن پھر کیا ہوتا؟ تھوڑی دیر میں وہ جو ایک رعب والی کیفیت ہے ختم ہو جاتی، تھوڑی دیر میں وہ رعب والی کیفیت ختم ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل افاقہ ہو جاتا۔ جب وفاقہ ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلام الہی یاد بھی ہو چکا ہوتا تھا اور سمجھ میں بھی آ چکا ہوتا تھا۔ وہ کلام الہی یاد بھی ہو چکا ہوتا تھا اور سمجھ میں بھی آ چکا ہوتا تھا۔ سمجھ میں آیا اچھی طریقے سے؟ تو عین نزول کے وقت پر سلسلۃ الجرس جیسی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن عظمت اور جو ہے اس خطاب کے اندر جلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب چھا جاتا تھا۔ عین اس وقت پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب وہ رعب ختم ہو جاتا، کچھ طبیعت میں افاقہ ہوتا، تو دونوں چیز ہو گئی ہوتی، وہ کلام یاد بھی ہو چکا ہوتا تھا اور وہ کلام سمجھ میں بھی آ چکا ہوتا تھا۔ یہ ماضی کے لفظ کا خلاصہ نکلا جو ارشاد فرمایا نا، وقد وعیت عنہ، کہ وہ کلام جو جبرائیل امین نے کہا، فرشتے نے کہا، وہ بات مجھے یاد ہو چکی ہوتی تھی۔ سمجھ لی ماضی کی تعبیر کہ ماضی کے لفظ سے کیا مفہوم نکلا؟ تو افاقہ پاتے ہی وہ وحی یاد بھی ہو چکی ہوتی تھی اور وہ وحی محفوظ بھی ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک دوسری تعبیر بھی سمجھو اس کی دھیان سے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ وحی ظاہر ہے کہ بہت بھاری بھرکم بڑی وزندار وحی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلۃ الجرس کے وقت پر حالت ملکیہ میں ہوتے تھے، فرشتے والے عالم میں ہوتے تھے، نورانی عالم میں ہوتے تھے۔ جیسے کل بتلایا گیا تھا کہ وحی دینے والا، وحی لینے والے، دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے۔ اب مناسبت کی دو ترتیب ہے،
اول ترتیب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت میں رہے اور جبرائیل انسانی شکل میں آ جاوے، یہ تو بہت آسان. لیکن دوسری شکل کیا کہ حضرت جبرائیل امین اپنی اصلی حالت میں رہے، نورانی ملکی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری صفات سے منتقل ہو کر کے ملکی صفات میں چلے گئے ہوئے. یہ ہے سلسلۃ الجرس کے وقت کی کیفیت کہ جب سلسلۃ الجرس کی ترتیب میں وحی نازل ہوتی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملکی صفات میں ہوتے تھے اور نورانی عالم کے اندر ہوتے تھے. ذات تو بشر ہوتی لیکن نورانی اور ملکی عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. پھر کیا ہوتا؟ جیسے وہی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے وہ ملکی صفات سے آ گئے بشری صفات میں. جیسے وہی منقطع ہوئے، وہی کی آمد بند ہو گئی، سلسلۃ الجرس بند ہو گئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملکی صفات سے عالم ملک سے منتقل ہو کر کے صفات بشری میں پھر آ جاتے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی صفات میں منتقل ہوتے تھے تو اس وقت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاتے خود کو کہ میں وحی کا حافظ ہوں، جو وحی نازل ہوئی اس کا میں کیا ہو گیا ہوں؟ حافظ ہوں. سمجھ میں آئی دوسری تعبیر؟ بات وہی ہے لیکن یہ تعبیر ہے سمجھنے کی دوسری، کہ جس وقت پر مثل سلسلۃ الجرس وحی کا نزول ہوا ہوتا اس وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے صفات میں ہوتے؟ ملکی نورانی صفات میں ہوتے تھے. پھر جب وہی منقطع ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوتا؟ ملکی صفات سے بشری صفات میں منتقل ہوتے. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری صفات میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں کیا پاتے کہ جو وہی نازل ہوئی اس کا میں حافظ ہو چکا ہوں. یہ ہے ماضی کے سیغے کی تعبیر. سمجھ میں آیا کہ یہاں فرمایا کہ میں اس کا حافظ ہو چکا. آگے فرمایا یہ پہلی ترتیب ہو گئی. حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوال کیا کیف یاتیک الوحی، تو دو اہم اور کثیر الوقوع طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اس میں پہلی ترتیب ہو چکی. اب دوسری ترتیب وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور بہت ساری مرتبہ فرشتہ کسی انسان کی شکل کے اندر میرے سامنے آ جاتا تھا. ملک سے جمہور شراح نے حضرت جبرائیل کو مراد لیا ہے، لیکن حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی فرشتہ ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا فرشتہ بھی. تو بہرحال اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ آتا اور انسانی شکل کے اندر آتا، فَيُكَلِّمُونِي، اور وہ فرشتہ مجھ سے کلام کرتا. وہ فرشتہ مجھ سے یعنی کلام باری تعالیٰ لا کر کے مجھے سنا دیتا. اب یہ جو شکل ہوتی تو فَإِيَ مَا يَقُولُ، جو بات وہ فرشتہ کہتا میں اس کو یاد کر لیتا تھا. فرشتہ جو بات کہتا تھا وہ بات میں یاد کر لیتا تھا. دیکھیے یہاں جو ہے نا امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ نے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ کا اضافہ بھی نقل کیا ہے. اس حدیث شریف میں امام ابو عوانہ نے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ کے ٹکڑے کا اضافہ بھی نقل کیا ہے. تو اس صورت میں جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت سی مرتبہ میرے لیے فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوتا اور میرے ساتھ کلام کرتا. فرشتہ جو بات کہتا میں اس کو یاد کر لیتا
اور یہ شکل میرے لیے بہت آسان ہوتی تھی. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، یہ شکل میرے لیے بڑی آسان ہوا کرتی تھی. تو گویا کہ پہلی شکل کے مقابلے میں اس دوسری شکل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ شکل میرے لیے بہت آسان ہوتی تھی. یہ دوسری شکل آسان کیوں ہوتی تھی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی صفات میں ہے، عالم بشر میں ہے، اور فرشتہ عالم بشر میں آیا ہے، شکل بشر میں آیا ہے، شکل انسانی میں آیا ہے، اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہا ہے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم بشر میں ہیں، صفات بشر میں ہیں، اور فرشتہ بھی صفات بشر میں آ گیا ہے، عالم بشر میں آ گیا ہے، اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان ہوتی تھی یہ شکل. اب اس کے لیے صیغہ استعمال فرمایا فَأَعِيَ مَا يَقُولُ، جبرائیل امین فرشتہ جو بات کہتا تھا وہ میں یاد کر لیتا تھا. دیکھو وہاں ما قال ماضی ہے تو وَعَيْتُ عَنْهُ یہ بھی ماضی ہے، یہاں یقول مضاری ہے تو فَأَعِيَ مَا يَقُول یہ بھی کیا آیا؟ مضاری. اب اس میں ہوتا کیا تھا؟ دونوں مضاری کا مفہوم سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی حالت میں ہے، بشری حالت میں، کسی دوسرے عالم میں منتقل ہوئے نہیں ہیں. اب جبرائیل امین تشریف لا کر کے انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سنائی. تو عین جس وقت پر وحی سنا رہے اس وقت حضور انسانی عالم ہی میں ہے، کوئی عالم بدلا نہیں ہے، وہی عالم میں ہے، بشری صفات انسانی والا. اب اس وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے کلمات سنے، پھر جبرائیل چلے گئے، پھر وحی لانے والا فرشتہ چلا گیا. اب جب وحی لانے والا فرشتہ چلا گیا ہوتا اس وقت کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں وحی کے کلمات کو یاد کر لیتا ہوں، وحی کے کلمات کو میں یاد کر لیتا ہوں. یعنی عین جس وقت فرشتے کی آمد ہو رہی ہے، ہوئی ہے، اس وقت پر میں یاد نہیں کرتا، بلکہ وہ فرشتہ چلے جانے کے بعد، وحی کے انقطاع کے بعد میں جو ہے اس کلمات کو یاد کر لیتا ہوں. اب مضاری کا صیغہ آیا، وحی کے کلمات یاد کر لیتا ہوں. اس میں دونوں بات ہے. کیا پہلی بات؟ آگے جو روایت آ رہی ہے کہ ایک زمانے تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کی فکر فرماتے، یاد کرنے کے لیے اس کو دوہراتے. اب ظاہر بات ہے کہ دوہرانے میں کیا ہوگا؟ جبرائیل پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں، جبرائیل کا پڑھنا مقدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا مؤخر. جبرائیل پہلے پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پڑھیں گے. تقدیم تاخیر ہو گئی تو جبرائیل نے اول پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پڑھا. اور بعد میں پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ یاد کرنا، کہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اس کو یاد کر لوں. تو گویا جبرائیل نے وہی کہی مجھے اور میں یاد کر رہا ہوں. گویا وہ تھوڑا آئندہ زمانے میں ہوا، جبرائیل کا پہلے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. پھر آگے چل کر کے باری تعالیٰ نے منع فرما دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. وہ بعد میں ممانعت آ گئی. ایک شکل یہ. دوسری شکل کیا؟ وہی جب ختم ہو جاتی تھی، وہی کا اترنا بند ہو جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے متعلق یہ محسوس فرماتے کہ اب مجھے وہی یاد ہو چکی ہے،
اب مجھے وہی یاد ہو چکی ہے۔ دیکھو پہلی مرتبہ کے اندر حضور انسانی عالم میں نہیں تھے، اس لیے پتہ نہیں ہے وحی کے وقت کیا ہوا، لیکن جب حضور انسانی عالم میں آتے تب آپ کو پتہ چلتا کہ مجھے وہی یاد ہو گئی ہے۔ دوسری مرتبہ میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی عالم میں ہے، عالم بشر میں موجود ہے، لیکن عین نزول کے وقت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے وہی یاد ہو گئی، حالانکہ بشری عالم میں ہے، بشری صفات میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے وہی یاد ہو چکی۔ کب محسوس ہوتا کہ وہی یاد ہو چکی؟ جب جبرائیل امین چلے جاتے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا کہ میں نے وہی یاد کر چکا ہوں، مجھے وہی یاد ہو چکی ہے۔ تو چونکہ وہ عالم ایک ہی ہوتا، بشری عالم، عین نزول کا بھی اور نزول کے بعد کا بھی، لہذا عالم ایک ہے اور پتہ چل رہا ہے بعد کے اندر، اس لیے اس کی تعبیر مستقبل کے سیگے سے آئی۔ جس وقت پر وہی نازل ہو رہی اس وقت بھی عالم کون سا ہے؟ بشری عالم، اور لیکن اس وقت حضور کو پتہ نہیں کہ مجھے وہی یاد ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہی کا یاد ہونے کا پتہ کب چل رہا ہے؟ بعد میں، مستقبل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے۔ چونکہ عین نزول کے وقت بشری عالم میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا نہیں تھا، بلکہ وہ وہی ختم ہو گئی، جبرائیل امین چلے گئے، اس کے بعد والے زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ مجھے وہی یاد ہو چکی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں تعبیر آئی مستقبل کے صیغے کی، اور وہاں کیا ہوتا؟ عالم بدل رہا ہے، پہلے ملکوتی عالم پھر بشری عالم، اس لیے جو ہے یہاں مضاری کے صیغے کی تعبیر آئی اور وہاں پر جو ہے ماضی کے صیغے کی تعبیر آئی۔ اور ایک تعبیر یوں بھی کی گئی ہے کہ فیفسیمو، فسم یعنی یہی تعبیر، فسم یعنی وحی کا بند ہو جانا، وحی کا منقطع ہونا، جیسے وحی منقطع ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ہوتے وحی کے، اسی لیے ماضی کا صیغہ۔ اور دوسری صورت کے اندر مخاطبت کے بعد جب فسم کا معاملہ ہوتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ میں وحی کا حافظ ہو چکا ہوں۔ بات وہی ہے، تعبیر بس الگ الگ ہے کہ جس وقت کے اوپر عین وحی کا نزول ہو رہا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب فسم ہو چکا، وحی منقطع ہو چکی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل رہا ہے کہ میں وحی کا حافظ بن چکا ہوں۔ تو دونوں زمانے میں فرق ہے، وحی کے نزول کا زمانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی یاد ہو چکی ہے یہ زمانہ، دونوں میں فرق ہے، ایک ماضی ہے ایک مضاری ہے، یعنی مستقبل ہے، آئندہ زمانہ ہے، اسی لیے ایک جگہ ماضی کی تعبیر آئی، دوسری جگہ مضاری کی تعبیر آئی۔ اب یہاں ایک بہت بڑی بحث شرائع حدیث نے چھیڑی ہے کہ یہ یتمثل لی الملک رجلا کیسے ہوتا ہوگا، کہ 600 پر والے جبرائیل امین، اور اس میں ایک پر کا عالم یہ ہے کہ مشرق سے مغرب پورا افق سما ڈھک جاوے، اتنا بڑا ایک پر، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرق سے مغرب پورا آسمان گھیرا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو جبرائیل نے بتلایا یہ تو میرا آپ نے ایک پر دیکھا ہے، ایسے 600 پر اللہ نے عطا فرمائے۔ تو اتنی بڑی شخصیت ایک 6 فٹ کا انسان کیسے بن جاوے؟ سمجھ میں آیا سوال؟ کہ جس کی ذات اتنی بڑی، جن کو اللہ نے اتنی بڑی ذات اور جسم عطا فرمایا ہے کہ مشرق سے مغرب بھر جاوے اور 600 پر، وہ کیسے ایک انسان کی شکل میں آ جاوے، 5-6 فٹ کی شکل میں؟
اور بعض مرتبہ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باری تھی، ان کے کمرے میں بھی جبرائیل امین آ گئے، تو اتنی عظیم شخصیت کہ آسمان ان کو سما نہ سکے، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چھوٹا سا حجرہ، اس میں کیسے وہ آ گئے حضرت جبرائیل امین؟ تو سمجھو اس بات کو۔ نمبر 1، پہلی چیز، اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبرائیل امین کو جو زائد پر بڑا جسم، یعنی بھاری بھرکم جسم، بہت سارے پر جو اللہ تعالیٰ عطا فرما چکے ہیں، وہ جس وقت انسانی شکل میں آنا ہوتا اس وقت کے اوپر وہ پورا فنا ہو جاتا اور اتنی چیز باقی رہتی جتنی انسانی شکل جیسی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ سب چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جبرائیل کا جو جسم عظیم، جسد عظیم، 600 پر، وہ جب حضور کے سامنے انسانی شکل میں آنا ہوتا تو وہ سب چیزیں کیا ہو جاتی؟ فنا۔ کتنی باقی رہتی؟ جتنی ایک 5-6 فٹ کا انسان ہوتا اتنا باقی رہتا، باقی سب کیا ہو جاتا تھا؟ فنا ہو جاتا تھا۔ اور پھر جب وہی دے کر کے چلے گئے پھر اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دوبارہ پیدا فرما دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آنن فانن فنا کرنا اور آنن فانن دوبارہ پیدا کر دینا، کوئی مشکل نہیں باری تعالیٰ کے واسطے۔ تو پہلا جواب سمجھ میں آیا کہ جبرائیل کا جسم عظیم 600 پر، یہ تمام چیزیں اس وقت پر کیا ہو جاتی تھی؟ فنا ہو جاتی تھی۔ اور کتنا باقی رہتا تھا؟ جتنا ایک انسان کی سائز ہوتی ہے اتنا باقی رہتا تھا۔ اور جبرائیل آئے، حضور کو ملے، گھر میں آئے، چلے گئے، پھر سے اللہ نے تمام چیزیں دوبارہ آپ کو عطا فرما دی۔ دوسری توجہ سمجھو، ازالہ ہو جاتا تھا، ازالہ۔ ازالے کا کیا مطلب؟ جتنا انسانی سائز ہے اس سے زائد چیزیں ایک طرف ہٹ جاتی تھی، ایک سائز پر ہٹ جاتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنا صحیح وزن کرنا چاہو کہ میرا وزن کتنا ہے صحیح پرفیکٹ، تو آپ کو غسل خانے میں جا کے وزن کرنا پڑے گا۔ سارے کپڑے اتار دیے، بدن پر کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ وہاں کانٹے پر کھڑے رہے اور وزن کیا، آپ پرفیکٹ وزن آئے گا۔ باقی یہ کپڑے اور جیب بھری ہوئی، اور جیب میں موبائل اور چشمہ اور شاندار 2 کلو وزن کے جوتے، اس کے ساتھ آپ وزن کرنے جاؤ گے تو آپ کے اصلی وزن کے مقابلے میں 3-1 کلو وزن زائد آئے گا۔ اب آپ کو اپنا اصلی وزن کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تمام چیزیں اپنے اوپر ہے وہ زائل کرو، یعنی ہٹاؤ، اور پھر وزن کرو تو اصلی پرفیکٹ وزن آئے گا۔ جبرائیل امین جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشری شکل میں تشریف لاتے تھے تو انسانی سائز سے زائد جتنی چیزیں ہوتی وہ ایک سائڈ پر ہو جاتی تھی، فنا نہیں ہوتی تھی، بلکہ کیا ہوتی تھی؟ زائل، ایک طرف ہٹ گئی۔ اور پھر حضور کے پاس آئے، انسانی شکل میں کلام کیا، وہی دی، پھر جب وہاں سے آگے بڑھے وہ تمام چیزیں پھر آ گئی اور جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آ گئے۔ سمجھ میں آئی دوسری توجہ؟ جیسے کہ کوئی بڑے علامہ ہوتے، آپ ان کو دیکھتے رہتے، شیروانی، امامہ اور ہاتھ کے اندر عصا، ایک باروب شخصیت آپ ان کے دیکھتے۔ ایک دن اچانک آپ ان کے بیڈ روم میں گھس گئے تو بنیان اور لنگی پہن کے بیٹھے ہوئے، ارے علامہ وہ کہاں گئی؟ شیروانی اور اونچی ٹوپی اور امامہ اور جو یہ ساری چیزیں وہ ابھی ہٹی ہوئی ہے، اور جب میں باہر آؤں گا تب یہ ساری چیزیں لگا کر کے آؤں گا، ورنہ کمرے کے اندر تو وہی لنگی اور بنیان کے ساتھ میں جلوہ افروز ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشری شکل میں جبرائیل امین کو آنا ہوتا تو وہ ان کی جو ایک عظیم شخصیت ہے اور اللہ نے ان کو عظیم جسہ، وہ زائل ہو جاتا تھا۔ پھر وہی کا کام کاج بشری شکل میں نمٹایا،
اور گئے تو وہ ساری چیزیں پھر آپ کے جسد اطہر پر آ جاتی تھی. اسی لیے حضور کے پاس چھوٹی سی شکل میں آنا بھی آسان اور حجرے مبارک میں آ جانا بھی آسان. نمبر 3 تیسرا جواب سمجھو. حضرت جبرائیل امین اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے طبیعت لطیف عطا فرمائی ہے. ان کی طبیعت لطیف ہے، لطیف طبیعت. اس لیے اتنا بڑا جسم ہونے کے باوجود چھوٹی شکل، چھوٹا کمرہ، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. جسم لطیف ہے، ہمارا جسم کثیف ہے. اسی لیے ہم لوگوں کے لیے ہمارے جسم جتنی جگہ چاہیے، کہیں جانا ہو، کہیں سے نکلنا ہو، کہیں گھسنا ہو، تو ہم کو کیا چاہیے؟ ہمارے جسم جتنی جگہ. کہ بھائی یہ سوراخ میں سے گھر میں گھسو نا، بھائی میری باڈی تو دیکھ، پھر تو کہ سوراخ میں سے گھس. میری باڈی کثیف ہے، مجھے گھر میں گھسنا ہے، سوراخ سے گھسنا ہے، تو جتنی میری باڈی اتنا سوراخ ہوگا، دروازہ ہوگا تو میں جا سکوں گا، ورنہ میں نہیں جا سکوں گا. تو ہمارا جسم ہے کیسا؟ جسم کثیف. اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا ہے جسم لطیف. لہذا جسم لطیف اتنا عظیم ہونے کے باوجود وہ چھوٹی سی جگہ کے اندر سمو بھی سکتا ہے اور چھوٹی شکل میں آ بھی سکتا ہے. اس کی ایک مثال لو، چراغ کی روشنی. ابھی اتنی بڑی اپنی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ رات کی تاریکی میں آپ جلا دو تو اس میں سے جو روشنی کی شعاعیں نکلے گی نا، وہ روشنی کی شعاعوں کا جسم اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ پوری مسجد کو گھیر لے گا. پورے جماعت خانے میں کم صحیح لیکن روشنی پہنچے گی. اب وہی چراغ کو آپ لے جا کر کے ایک چھوٹے سے تاکچے میں رکھ دو تو ساری روشنی سما کر کے ایک تاکچے میں آ جائے گی. دیکھ لیا وہ روشنی کا جسم کہاں گیا؟ ابھی تو پورے جماعت خانے میں تھا اور ابھی ایک چھوٹے سے تاکچے میں بند ہو گیا. تو چونکہ وہ روشنی کا جسم کیا ہے؟ لطیف ہے. لہذا جب اس کو وسیع جگہ ملی تو وسیع جگہ میں بڑی سائز میں پھیل گیا، اور جب ایک تنگ جگہ ملی تو وہاں ایک تنگ جگہ میں معمولی شکل میں وہ آ گیا. فوجی سمجھ میں آئی؟ تو ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے جسم لطیف عطا فرمایا ہے. انسانوں کو، حیوانوں کو جسم کثیف عطا فرمایا ہے. جسم کثیف کے لیے جسم کی سائز کے بقدر جگہ چاہیے. جسم لطیف کے لیے جو ہے اتنی سائز کی جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو عامل لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جنات کو بوتل میں اتار دیا، شیطان کو بوتل میں بند کر دیا. بوتل تو اتنی سی ہوتی ہے، کیسے اس میں اس کو بند کر دیا؟ حالانکہ وہی شیطان، وہی جن، وہی سننے کے لیے، ملائکہ کی گفتگو سننے کے لیے جب جاتے تو ایک پر ایک لمبے تڑنگے ہو کر کے انانس سما پہنچ جاتے تھے. کتنے لمبے ہو سکتے؟ کبھی آپ بھی دیکھ لو، ان کی زیارت کر لو تو ہو سکتا ہے پورے دارالاحسان کو اپنی گود میں لیے ہو، اتنی بڑی سائز میں نظر آ جائے. اور عامل صاحب کہتے کہ میں نے اس کو بوتل میں بند کر دیا. دیکھ لیا، یہ جسم لطیف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کبھی اس کا جسم آپ کو پہاڑ کی شکل میں نظر آئے گا، اور عامل صاحب کہتے کہ میں نے بوتل میں بند کر دیا، اتنا سا بنا ڈالا. یہ ہے جسم لطیف ہونے کی وجہ سے. چوتھی توجہ سمجھو. اس شکل توجہ کو سمجھنے سے پہلے سمجھو روئی. یہ روئی ہوتی ہے نا، روئی، اس کو جو ہے پینجا جاتا ہے. پنجارے لوگ اس کو پینجتے ہیں. جب اس کو پینجا جاتا ہے تو وہ بڑی ہو جاتی ہے. جب یہ لوگ اپنے کارخانوں میں، دکان میں اس کو مشین سے کھول صاف کرتے ہیں تب دیکھنا وہ بڑی شکل میں ہو جاتی ہے. چھوٹی سی روئی، یعنی 200 گرام روئی جب وہ لوگ مشین کے اندر پینچ کے تیار کرتے تو اتنی بڑی آپ کو معلوم ہوگی. اب آپ کیا کر کے اس کو کہو کہ بھائی مجھے ایک تکیہ بنا دو، تو وہ یہی کہے گا 200 گرام روئی کا بنا دو، 300 گرام روئی کا بنا دو، 400 گرام روئی کا. آپ کہو گے کہاں ہے؟ تو کہا دیکھو
تو آپ روئی کی مقدار دیکھ کے اوہ اتنی بڑی روئی کا تکیہ، اتنے بڑے تکیے پر میں کیسے سوؤں گا؟ تو کہتا ہے مولانا ذرا صبر کیجئے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب وہ اتنی بڑی روئی جو پینجی ہوئی نظر آئی ہوگی، وہ جو ہے ایک جو اس کا کور ہے تکیے کا، اس میں وہ بھرے گا، ٹھونسے گا، اور تھوڑی دیر میں اتنا سا تکیہ بنا کر دے، لے لو مول صاحب، لو لے جاؤ تکیہ۔ اب ابھی آپ نے وہ روئی کی شکل دیکھی تو کتنی بڑی تھی، اتنی بڑی، اور اب اس نے اس تکیے کے اندر اس کے کور میں بند کر کے دیا تو اتنی سے تکیہ بن گیا۔ تو ملائکہ کے جسم کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ ان کے اجزاء جب پھیلتے ہیں تو پھیلنے کے وقت پر وہ اتنی عظیم شکل میں پھیلتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو، اور جیسے کہ 600 پر ہے، لیکن جب وہ اجزاء آپس کے اندر منظم ہوتے ہیں، آپس کے اندر ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں، تو وہ چھوٹی سی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض کھلونے بھی ایسے آتے ہیں، بچے کھیلتے رہتے، بعض بڑے بھی کھیلتے ہیں، وہ اتنا سا ہوتا ہے چھوٹا سا، پھر اس کو یوں بڑا کرو، پھر بڑا کرو، پھر بڑا کرو، پھر بڑا کرو، تو ایسا بڑا گولا بن جاتا ہے۔ وہ پتلے پتلے تار کا وہ کھلونا ہوتا ہے، وہ بچے خرید کے کھیلتے ہیں، پھر اس کو یوں یوں کر کے سمیٹو تو پھر اتنا سا ہو جائے گا، پھر اس کو کھولو تو کھول کر کے وہ بڑا سا ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ حال ہے ملائکہ کا کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے جو جسم ان کو عطا فرمایا ہے، اس کے اجزاء جب پھیلتے ہیں تو وہ بڑی شکل میں، اور پھر جب وہ آپس میں منظم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے میں پیوست اور داخل ہو جاتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی شکل بھی اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ تو جبرائیل امین کی ایک شکل وہ جب ان کے اعضاء سارے کھلے ہوئے ہو، 600 پر اور پورا آسمان بھر گیا، اور ایک شکل وہ جب وہ انسانی شکل میں آئے اور حضور کے سامنے آئے، حضرت ام سلمہ کے گھر میں بھی آ گئے، وہ چھوٹی سی شکل میں سمٹ کر کے وہ آ گئے۔ یہ بھی ایک توجیہ بیان کی گئی ہے۔ پانچویں ایک توجیہ سمجھو، ایک ہے حضرت جبرائیل امین کی حقیقت، اور ایک ہے حضرت جبرائیل امین کی شکل اور صورت۔ حقیقت اور شکل اور صورت دونوں چیزیں الگ الگ ہے، حقیقت اور شکل اور صورت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوقات کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی اصلی حقیقت کے ساتھ جو چاہے وہ شکل اختیار کر لیں گے۔ باری تعالیٰ نے خود اپنی بعض مخلوقات کو ایسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کے ساتھ جو چاہے شکل صورت اختیار کر لے، جیسے کہ ملائکہ، جیسے کہ شیاطین، جیسے کہ جن، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت عطا فرمائی، اور ایک ہے کہ یہ اختیار اور قدرت عطا فرمائی کہ وہ جو چاہے ایسی شکل اور صورت اختیار کر لے وے۔ اب جیسے کہ جنات کی حقیقت ایک الگ چیز ہے، اور ایک یہ ہے کہ بہت سے جنات طالب علم کی شکل میں آ کر سبق میں بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھئی یہ جن ہے کہ انسان ہے۔ اب آپ میں سے کون جنات ہے مجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے کوئی جنات ہو لیکن کسی انسان کی شکل میں آ کر کے یہاں بیٹھ گیا ہو۔ تو ایک ہے حقیقت اور دوسری ہے شکل اور صورت۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو، ملائکہ کو اور شیاطین کو ایک حقیقت عطا فرمائی، دوسرا ان کو الگ الگ شکل صورت اختیار کرنے کا ملکہ اور قدرت عطا فرمائی۔ تو حضرت جبرائیل امین کی وہ 600 پر اور پورے آسمان کو گھیر لینا، وہ ان کی حقیقت ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی آئے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، تو ایک شکل میں متشکل ہو کر کے آئے، اس لیے آپ نے مشکات شریف میں روایت پڑھ لی کہ وہ سانپ کو مارنے کے بارے میں، کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی مرتبہ جنات سانپ کی شکل کے اندر ہو اور تم اس کو مارو تو وہ جنات مرے گا اور آپ کے لیے ایک مستقل بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ ہے ایک پانچویں توجیہ۔ بہرحال یہ امکانی چیز ہے
کہ ملائکہ انسانی شکل کے اندر آ جاوے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں سوال کا جواب پورا ہو گیا۔ حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوال کیا تھا وہ سوال کا جواب یہاں مکمل ہو چکا۔ اب اس حدیث کو روایت کرنے والی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا ایک مشاہدہ بیان فرما رہی ہے، کیونکہ بات چل رہی تھی وحی کے نزول کے وقت کی حالت کیفیت، تو اپنا ایک مشاہدہ حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، میں اور پکی بات یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ينزل علیہ الوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، فی الیوم الشدید البرد، سخت سردی کے دن میں، فیفصم عنہ، اور وہی آپ سے رک جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، کوئی آدمی دوسرے آدمی کو کھنجر مارے تو اس کی وجہ سے رگ کٹ کے خون اچھلنے لگتا ہے، اسی سے یہ فسد کھولنا یہ معنی نکلتا ہے، فسد کھلوائی، رگ کھلوائی، یہ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، تو اس وقت آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ ابلنے لگتا، کیونکہ خنجر ماری، رگ کھولی تو خون ابلتا ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر خون کیا ہوتا تھا؟ ابلتا ہوا، پسینہ ابلتا ہوا ہوتا تھا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشاہدہ بیان فرمایا کہ عین وحی کے نزول کے موقع پر اتنی سخت تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی کہ سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ کی جبین اطہر کے اوپر پسینہ ابلتے ہوئے ہوتا تھا۔ وہ جو فرمایا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، تو وحی کی شدت کی ایک مشاہدتی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بیان فرما دی۔ اب مدینہ منورہ کی سردی بہت سخت ہوتی ہے، معمولی نہیں ہوتی، بہت سخت سردی ہوتی ہے مدینہ المنورہ میں۔ سردی کے ایام کے جو حج ہوئے وہ دیکھے الحمدللہ ہم نے، یعنی آدمی ایسے حالت میں ہو جاتا ہے کہ مینا اور عرفات کے ایام میں رات کے وقت کے اوپر سارے وہ پٹھے اٹھے جمع کر کے بیٹھ کے سیکتے رہنا پڑتا ہے مزدلفہ کی رات میں، خاص طور پر اتنی سردی وہاں پر ہوتی ہے۔ اور پھر مفتیان کرام ہیلے بتلاتے ہیں کہ بھائی بڑی بالٹی لے لو اور بالٹی میں سر رکھ لو، کیونکہ احرام میں سر اور چہرہ تو ڈھانک نہیں سکتے، اور اتنی سخت سردی وہاں ہو رہی ہے تو کیا کرے گا؟ کہ بالٹی میں منہ رکھ لو اندر، یہاں تک بالٹی پہن لو تاکہ وہ کوئی چیز چہرے کو لگے بھی نہیں اور جنایت بھی لازم نہ آوے، ایسی سخت سردی ہوا کرتی ہے۔ اور مکۃ المکرمہ سے زیادہ مدینہ المنورہ میں سردی ہوا کرتی ہے۔ ابھی تو گرمی کے حج کے ایام چل رہے، آئندہ انشاءاللہ کچھ سالوں میں پھر سردی کے حج کے ایام آئیں گے، وہ سال کے اندر بدلتا رہتا ہے، اس لیے تو مدینہ المنورہ کی سردی بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سخت سردی میں بھی وحی سے گرانی ایسی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پسینے سے سرابور ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے آرام فرما رہے، اتنے میں وحی کا نزول شروع ہوا تو ایسا لگ رہا تھا ان کو ان کی ران پر جیسے کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو۔ ایک دوسرے صحابی کے پیر کے ساتھ، حضرت زید کے پیر کے ساتھ، ران کے ساتھ آپ کی ران مبارک لگی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنے میں وحی کا نزول شروع ہوا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری ران سے حضور کی ران لگی ہوئی ہے
اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے احد پہاڑ کو میرے گران پہ رکھ دیا ہے۔ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، حضور اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی کا نزول ہوتا تو اونٹنی بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا نزول وحی کے موقع کے اوپر۔ لیکن اللہ تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی روحانی قوت، جیسے کہ آپ نے پڑھ لیا وہاں حدیث میں 404,000 جنتی مردوں کی اللہ نے آپ کو قوت عطا فرمائی تھی، اور وحی کا بوجھ برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اسی لیے آپ کے لیے وہی آسان ہو جاتی تھی، ورنہ وہی تو بہت گراں چیز، بڑی بھاری بھرکم چیز ہوتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ نے اپنا مشاہدہ بیان فرمایا۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ آگے روایت آ رہی ہے جس میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اول وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی میرے اوپر چادر ڈالو، کمبل اوڑھاؤ، زملونی زملونی۔ اور چادر اور کمبل اوڑھانا یہ علامت ہے کہ آپ کو سردی لگ رہی ہے، اور یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے وقت پر پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، اور یہ دلیل ہے کہ گرمی ہوتی تھی۔ ہو رہی متضاد باتیں بظاہر، تو اس کا حل سمجھو۔ پہلا حل، ابتدائی حالات میں جب وحی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف لاحق ہوا تو سردی لگی۔ ابتدائی وحی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی وجہ سے خوف لاحق ہوا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ تو وہ جو چادر اوڑھانے کی بات ہے وہ کب ہے؟ ابتدائی وحی کی، کیونکہ کبھی اس وحی سے سابقہ پڑا نہیں تھا، پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگی، اور آپ نے فرمایا کہ زملونی، چادر اوڑھاؤ، کمبل اوڑھاؤ۔ پھر یہ جو پسینے والی بات ہے وہ بعد کے حالات ہے۔ پسینے والی جو بات ہے وہ کیسے حالات ہے؟ یہ تو ہر ایک انسان کو ہے۔ اول مرحلے کے اندر جس چیز کا تجربہ ہوتا ہے اس کا تجربہ اور انوبھو الگ ہوتا ہے، اور بعد میں اس کا تجربہ کچھ الگ ہوا کرتا ہے، دونوں کے اندر بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ تو جواب سمجھ میں آیا کہ وہ جو زملونی والی بات ہے کب کی ہے؟ ابتدائی حالات کی، اور یہ پسینے والی بات کب کی ہے؟ بعد کے حالات کی۔ نمبر 2، دوسری بات سمجھو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ زملونی زملونی، یہ چادر اور سردی کی وجہ سے نہیں، ٹھنڈی کی وجہ سے نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی وحی کے موقع پر جو حضرت خدیجہ کو فرمایا مجھے چادر اوڑھاؤ، کمبل اوڑھاؤ، یہ وحی کی وجہ، سردی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وحی کی وجہ سے ایک گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہوئی، بخار کی کیفیت پیدا ہوئی، اور ایسی گھبراہٹ اور بخار کی کیفیت میں آدمی جب چادر اوڑھ لیتا ہے تو طبیعت کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ چادر کا اوڑھنا سردی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ گھبراہٹ کے موقع پر سکون، چین اور اطمینان کی وجہ سے تھا۔ آپ بھی دیکھو، کبھی کبھی آدمی کو رات کو گھبراہٹ جیسا لگتا ہے تو چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے۔ صبح میں ساتھی پوچھتا ہے کہ اتنی گرمی میں تو نے چادر اوڑھی، تو کیسا آدمی ہے؟ ارے رات کو مجھے ذرا گھبراہٹ ہو گئی تو میں تو چادر اوڑھ کے سو گیا اور پھر مجھے سکون ہو گیا۔ تو یہ اس وقت جو گھبراہٹ کی کیفیت تھی، وہ گھبراہٹ کی کیفیت کو دور کر کے سکون، چین حاصل کرنے کے لیے یہ چادر اوڑھنے کا معاملہ ہوا، یہ سردی کی وجہ سے نہیں تھا، زملونی والا معاملہ۔
بہرحال وحی کے نزول کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مشاہدہ بتلایا. اتنی سخت گرمی ہوتی، اتنی سخت گرمی لگتی تھی کہ پسینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرابور ہو جاتے تھے. اب ہے کہ روایت کا ترجمۃ الباب سے ربط کیا، یہی عنوان ہے. روایت کا ترجمۃ الباب سے ربط کیا، وہ سمجھ لو. نمبر 1، ترجمۃ الباب میں جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ وحی کی کیفیت، وحی کے احوال، یہ تمام چیزیں ترجمۃ الباب کا مقصد ہے. صرف ابتدا مقصد نہیں ہے، بلکہ وحی کے احوال، وحی کی کیفیت، یہ سب چیزیں، وحی کی تاریخ، وحی کے مراحل، یہ سب چیزیں ترجمۃ الباب کا مقصد ہے. تو باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں صرف ابتدا مراد نہیں ہے، وحی کے احوال، کیفیت، وحی کے مراحل، یہ سب چیزیں ہیں. تو یہاں وحی کی کہ دو بڑی اہم کیفیت کا بیان ہو گیا، اسی لیے ترجمۃ الباب سے ربط ہو گیا کہ ترجمۃ الباب میں وحی کی کیفیت کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اور اس حدیث شریف کے اندر نزول وحی کی دو اہم کیفیت، دو اہم صورت آ چکی، اسی لیے ترجمۃ الباب سے حدیث شریف کی مناسبت ہو گئی. نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دراصل بتلانا یہ چاہتے ہیں وہی جواب جو اول مرتبہ میں جواب دیا گیا تھا کہ پہلی حدیث لائے مکی راوی سے، دوسری حدیث شریف لائے مدنی راوی سے، اور مکی مدنی راوی سے حدیث لا کر کے یہ بتلایا کہ حجازیین، مکہ مدینہ حجازیین راویوں سے اور حجازیین راویوں کی نقل کی ہوئی روایت سے میں اپنی کتاب کا افتتاح کر رہا ہوں. وہاں مکی راوی، یہ مدنی راوی، یہ سب حجازی ہو گئے. تو حجازیین کی نقل کی ہوئی روایت سے میں اپنی کتاب کا افتتاح کر رہا ہوں. یہ حجازیین لوگ وہ ہیں جن کے علاقے مقدسہ میں وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی. مکہ مدینہ سب مل کر کے ہو گیا کیا؟ حجاز. اور حجاز کا علاقہ یہ کیا ہے کہ جہاں وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی. سمجھ میں آئی مناسبت؟ کہ بدا کو ابتدا کے معنی میں بھی لے لو تو بھی کیا کہیں گے؟ وہ مکی راوی، یہ مدنی راوی، مکہ مدینہ سب حجاز. گویا حجازیین راویوں کی روایت سے کتاب کا افتتاح کیا جن کے مقدس علاقے کے اندر وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی. تیسرا ربط سمجھو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باب کے متعلقات سے روایت کی مطابقت ہوتی ہے، باب کے متعلقات سے روایت کی مطابقت ہوا کرتی ہے. اب وہاں ترجمۃ الباب کے اندر ایک چیز متعلقہ آئی تھی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اس کے لیے دو بات بتلائی گئی تھی، یا تو ترجمۃ الباب کا جزء ثانی ہے، یا تو یہ ہے کہ ترجمۃ الباب کی دلیل ہے. ترجمۃ الباب دعویٰ ہے اور وہ آیت کریمہ دلیل ہے. تو وہ ہو گیا ترجمۃ الباب کے لیے متعلقات آیت کریمہ. تو یہ حدیث شریف لا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی وہی شکل اور صورت تھی جو پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ شکل صورت تھی.
تو گویا یہ ربط ہو جائے گا آیت کریمہ سے، انا اوحینا سے یہ ربط ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی وہ ترتیب تھی، وہ طریقہ تھا جو پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو صورت تھی، اس صورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ تو اس صورت کے اندر ترجمۃ الباب کا متعلق یعنی جزء ثانی یا دلیل، اس کے ساتھ اس حدیث شریف کی مطابقت ہو جائے گی اور موافقت ہو جائے گی۔ اور چوتھا ربط مناسبت ترجمۃ الباب سے حدیث شریف کا چوتھا ربط یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہی سلسلۃ الجرس کی شکل میں آتی تو میرے لیے بہت سخت ہوتی تھی، اور یہ سختی دلیل ہے عظمت کی، سختی دلیل ہے کس کی؟ عظمت، کہ وہی میں ایسی عظمت ہوا کرتی تھی کہ وہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی سخت اور بڑی گیراں ہوا کرتی تھی۔ گویا حدیث شریف سے وحی کی عظمت کا اس بات ہوا، حدیث شریف سے وحی کی عظمت کا اس بات ہوا، اور ترجمۃ الباب کے اندر بھی وحی کی عظمت کا بیان ہے۔ تو ترجمۃ الباب میں بھی وحی کی عظمت اور حدیث شریف میں اشد کے ذریعے وحی کی عظمت، لہذا ترجمۃ الباب اور حدیث کے درمیان میں موافقت ہو گئی، مناسبت ہو گئی کہ حدیث شریف میں اشد سے عظمت ظاہر ہوئی اور ترجمۃ الباب میں بھی وحی کی عظمت ہے۔ اب دیکھ لو تمام عنوان مکمل ہو چکے جتنے اس حدیث شریف کے متعلق ہے۔ درس، اس حدیث شریف سے ہم کو کیا درس ملا؟ نمبر 1، باری سبحانہ و تعالی چاہتے تو آسان ترتیب سے وحی نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو آسان ترتیب سے وحی نازل فرما دے، لیکن وحی نازل کرنے کے لیے مشکل شکل اختیار کی گئی۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ مشقت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے انسان کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ہوا کرتی ہے، اور بے مشقت جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت ہوتی نہیں ہے نا؟ وہ مشہور ہے نا وہ ہدیے کی چادر اور محنت کی چپل کے قصہ۔ تو اس طریقے کا یہ معاملہ ہے، اپنی محنت کے پیسے سے سلیپر خریدی، اس پر گرد و غبار لگ گئی، تو ہدیے میں جو ایک شاندار کشمیری شال آئی تھی اس سے چپل صاف کرنے بیٹھ گئے جناب عالی۔ کسی نے کہا 15 روپے کی سلیپر اور 1500 کی یہ شال، شرم نہیں آتی صاف کر دے؟ کہا یہ میری محنت کے 15 روپے ہے، اور یہ شال تو ہدیے میں آئی ہوئی تھی۔ 27 کو قرآن ختم ہوا تھا، کسی نے حافظ صاحب کو اڑائی تھی، اسی لیے اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ مشقت سے جو چیز آتی ہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایک توجیہ وہاں یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ جبرائیل کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز، اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سننے کے لیے پورے طور پر یکسو اور متوجہ ہو جائے۔ تو یہ طالب علم کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ درس اور علم کو یکسوئی سے حاصل کرو، درس اور علم کو یکسوئی سے حاصل کرو۔ یہ علم اتنی عظیم چیز ہے کہ ادھر ادھر کی دھیان کے ساتھ یہ علم صحیح طور پر آئے گا نہیں، پوری یکسوئی سے سنو۔ تیسری بات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے سلسلۃ الجرس کی آواز تھی۔ وہ بتلایا نا وہ انجن والی توجیہ سلسلۃ تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا تھا، تو کہ بھائی پورے متوجہ بھی ہو جاؤ۔ دیکھو بعض مرتبہ انسان یکسو تو ہوتا ہے لیکن متوجہ نہیں ہوتا، تو یکسوئی کی بھی ضرورت ہے اور متوجہ ہونے کی بھی ضرورت ہے، تو جا کر کے صحیح معنی کے اندر علم آئے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ جس قدر مشقت علم میں ہوگی اس قدر اجر بڑھے گا اور علم کا نور بڑھے گا۔
مشقت بڑھے گی تو اجر بھی بڑھے گا اور علم کا نور بھی بڑھے گا، دونوں میں ترقی ہوگی۔ یہ اس حدیث شریف سے ہم کو درس معلوم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر کی حدیث جو مکمل ہوئی اس میں دو باتیں مزید سمجھ لو۔ وقد وعیت عنہما قال، اور جو بات جبرائیل امین نے کہی وہ بات میں یاد کر چکا ہوتا، جو بات جبرائیل امین نے کہی وہ بات میں یاد کر چکا ہوتا، یعنی جبرائیل امین نے جو بات کہی وہ بات جو ہے میں یاد کر چکا ہوتا تھا، اور وہ بات میرے ذہن کے اندر ہوتی تھی۔ تحقیق کہ میں یاد کر چکا ہوتا ان سے، یعنی جبرائیل سے، جو بات کہ جبرائیل امین نے کہی، عنہ یعنی جبرائیل سے، ما قال جو بات جبرائیل امین نے کہی۔ پھر ایک مسئلہ گزرا تھا وہ ٹھنڈی اور گرمی کا، کہ وحی کے متعلق ایک تعبیر آئی تو اس کی آپ کو توجیہ بتلائی گئی تھی، ایک مزید توجیہ سمجھ لو، آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوتا ہوگا کہ انسان کو جب پسینہ لگتا ہے تو پسینہ ایسی چیز ہے کہ بدن کے اندر جو مسامات ہے، چمڑی میں مسامات یعنی باریک باریک سوراخ، جس کو گجراتی میں چھدر بولتے ہیں، وہ پسینے کی وجہ سے وہ باریک باریک سوراخ کھل جاتے ہیں۔ یہ عجیب چیز ہے پسینے کی۔ اب وحی نازل ہوئی، پسینہ ہو رہا ہے، باریک باریک سوراخ کھل جا رہے ہیں، اور پھر باہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا وہاں لگتی ہے، تو پسینہ اور باہر کی ہوا جمع ہو جائے تو بدن میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ آپ خود تجربہ کرنا۔ اب دو الگ الگ چیزیں ہیں یہاں حدیث شریف کے اندر۔ پسینے کا نکلنا عین وحی کے وقت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے کا نکلنا عین وحی کے نزول کے وقت کے اوپر، اور ٹھنڈی لگنا بعد میں، دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ٹھنڈی لگنا کب ہوتا تھا؟ بعد میں۔ تطبیق سمجھ میں آ گئی کہ جس طریقے سے آپ بھی تجربہ کر لو کہ آئندہ کل سبق سے پہلے 10 منٹ ذرا دھوپ میں کھڑے رہ جائیے، شام کے وقت پر 3:30 بجے ذرا جلدی اٹھ کر کے، اب دیکھیے کہ پسینہ نکلے گا تو یہ مسامات کھل جائیں گے، پھر آپ ایک سائڈ ہٹ جائیے، اب ہوا آئی اور لگی تو جو مسامات کھل گئے اور باہر کی ہوا لگی تو یہ ہوا آپ کو بہت ٹھنڈی لگے گی اور ٹھنڈک آپ کو محسوس ہوگی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے کا نکلنا کب ہوتا تھا؟ عین وحی کے نزول کے وقت پر، اور ٹھنڈی لگنا کب ہوتا تھا؟ بعد میں۔ دونوں کا موقع محل الگ ہوا کرتا تھا۔